عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة. فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد؟ فقال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يجد؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوفة. قالوا فإن لم يجد؟ قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. باب صدقۃ الکسب والتجارہ، جو کمائی ہوتی ہے اس کا صدقہ نکالنا، اور جو تجارت ہوتی ہے تجارت کے صدقہ نکالنا۔ علماء یہ فرماتے ہیں یہ جو عادت ہے کہ عام طور پر کسب حلال سے صدقہ نکالتے ہیں تاکہ صدقہ قبول ہو، تجارت کے مال سے صدقہ نکالتے ہیں تاکہ صدقہ قبول ہو، اشارہ اس بات کی طرف کرنا چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسب حلال سے ہی صدقہ مقبول ہے، اس لیے کہ اگر کوئی ناجائز پیسوں سے صدقہ کرے وہ مردود قرار دے دیا جائے گا، جائز پیسوں سے صدقہ کرے وہ مقبول قرار دیا جائے گا، اس بات کی طرف اشارہ۔ چنانچہ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، تو طیبات ما کسبتم اسباب کسب کیا ہیں؟ اسباب کسب تجارت ہے، اور تجارت کے مسائل آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، کیا کیا تجارت حلال، کیا کیا تجارت حرام، تو اس اعتبار سے ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ حلال تجارت میں اگر کما کر صدقہ دو گے تو حلال، حرام میں کرو گے تو حرام۔ جی، اور یہ روایت میں علی کل مسلمین صدقۃ، تمام مسلمانوں پر صدقہ ہے، اگر کسی کو صدقہ دینے کی رقم نہ ہو تو وہ کوئی بھی خیر کا کام کر لے، خدمت کر لے، کسی کو دعوت دے دے، کسی کو دین سکھا دے، کسی کی پریشانی دور کرے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اگر کوئی صدقہ دینے کے لیے مالی نہیں ہے تو کم از کم جانی قربانی دے، لسانی قربانی دے، دعوتی قربانی دے، خدمتی قربانی دے، بدنی قربانی دے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے ذریعے سے بھی صدقہ، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، اللہ اکبر کہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر سلامہ کے لیے صدقہ نکالو، جوڑ کے لیے، جتنے بدن میں جوڑ ہیں اس سب کے لیے صدقہ۔ صدقہ کیا ہے؟ اگر کوئی اپنے اعتبار سے نام ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، وہ بھی صدقے میں شمار ہے۔ روایت دیکھیے، فرمایا اللہ کے رسول کہ ہم میں سے کون اتنا مال رکھتا ہے کہ وہ صدقہ کر سکے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یعمل بیدہ فینفع نفسہ ویتصدق، فرمایا جو بھی اپنے ہاتھوں سے محنت کرے، کمائے اور اپنے آپ کو نفع پہنچائے، اور جو بچ گیا وہ البتہ صدقہ کرے۔ کہنے لگے وَإِن لَمْ يَجِدْ، بھئی اگر کسی کے پاس اتنا مال ہی نہیں کہ اس میں سے کچھ بچ سکتا ہو، بچنا تو دور کی بات، بھئی پورا بھی نہیں ہوتا، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی بھی وہاں گنجائش نہیں ہوتی، تو ایسے موقع پر فرمایا اچھا ایک کام کرو، حاجت مند انسان کی مدد کر دیا کرو، جو بھی بیچارہ حاجت مند ہے، مظلوم ہے، عاجز ہے، ایسے انسان کی مدد کر دیا کرے۔ آپ نے کچھ مدد کر دیا، کوئی آیا قرض مانگا آپ سے، بھئی کچھ آپ نے قرض کے طور پر دے دیا، آپ نے رحم کیا۔ قرض واپس کرنا فرض ہے، لیکن آپ نے جو اس کے وقت ضرورت آپ نے عطا کیا، اس عطا کرنے سے جان بچ گئی،
دکان اور تجارت محفوظ ہو گئی، ورنہ بھئی دکان بھی چلے جانے والا اور تجارت بھی ختم ہو جانے، کوئی بھی اعتبار سے آپ نے اس کی مدد فرمائی. کہیں آپ نے اس بیچارے کی طبیعت ناساز تھی اور آپ نے اس کو کچھ نہ کچھ مدد کر دیا اور وہ بیچارے کی طبیعت سازگار ہو گئی تو اس میں بھی فائدہ ہوا. تو اس اعتبار سے جیسے بھی آپ معروف کا کام کر سکتے ہوں کریں. فرمایا حضرت وہ بھی نہیں ہو سکا تو کیا کرے؟ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، بس اتنا کرو، اچھا کام کیا کرو، برائیوں سے اپنے آپ کو بچایا کرو. اِنَّهَا لَهُ صدقہ، کم از کم ادنا درجہ ہے یہ، اپنے آپ کو برائی سے بچایا کرو. برائی سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ برائی سے بچنے کے لیے ماحول بدلنا چاہیے، اور وقت پر، جیسے کہ نکاح ہے، نکاح جنہ کہا گیا، جس طریقے سے صوم جنہ ہے نکاح بھی جنہ ہے. اگر ایک آدمی میں نکاح کے شرائط اس کے اندر پائے جاتے ہیں تو ایسے موقع پر اسے فوراً نکاح کرا دینا چاہیے، خواہ مخواہ تاخیر کرنا. بعض لوگ 35 40 سال تک کیا نہیں کرتے؟ نکاح ہی نہیں کرتے، سانڈ کی طرح پھرتے رہتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے؟ نکاح کرنے کی عمر ہو گئی، کیا فوراً نکاح کر دیں؟ نکاح کرا دو گے تو وہ بھی گناہوں سے بچ جائے گا اور دیگر بھی گناہوں سے، اس لیے کہ مصروفیت ہو جاتی ہے انسان کی، اور مشغولیت، خالی مشغولیت اور مشغولیت گناہوں سے بچا لیتی ہے. جی. باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها وعنهم أنها قالت بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة فأرسلت إلى عائشة منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم شيء؟ فقالت لا إلا ما أرسلت به نسيبة من ذلك الشاة. فقال هاته فقد بلغت محلها. قدر کم یعطا من الزکاة، زکوٰۃ میں کتنی مقدار دینا چاہیے، دیے جانا چاہیے، اور صدقہ میں سے کتنا دینا چاہیے. اگر کوئی بکری دے دیا، یہی عادت پڑ گئی سب کو بکری دینے کی. ومن اعطى شاة، کیا عادت پڑ گئی سب کو؟ بکری دینے کی. اس لیے کہ اس زمانے میں بکری کو مال کہا جاتا تھا، بکری کو مال. اموالکم و اولادکم فتنہ سے مراد مویشیاں، اسی کو مال کہا جاتا تھا. اور اس زمانے میں اگر کسی کے گھر میں مہمان آ گئے، بکری آپ نے ہدیہ کر دیا، گویا آپ نے سب مہمانوں کی مہمان نوازی کر دی، اور اس کے ذریعے سے بہت ہی بڑا کام نکل جاتا تھا. کہتے ہیں کہ ام عطیہ کہ انہوں نے ایک مرتبہ کہ بعث الی نسبیہ الانصاریہ بشاۃ، یہ جو نصیبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، نصیبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، نصیبہ یا نصیبہ، کہ دونوں مصغر مکبر دونوں ہیں. یہ اصل ام عطیہ ہی کو کہا جاتا ہے. ام عطیہ کے پاس، ام عطیہ نے انصاریہ کے پاس، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھیجنے والے ہیں، آپ نے ایک بکری بھیجا ام عطیہ کے پاس، تو انہوں نے اس میں سے ایک حصہ حضرت عائشہ کے پاس بھیج دیا. آپ تشریف لائیں، آپ نے پوچھا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ فرمایا نہیں، ہاں وہ ہے جو آپ نے نسبیہ کو بھیجا تھا، اسی میں سے ایک حصہ یہاں آیا ہوا ہے. کہا اچھا وہاں سے آیا ہوا ہے؟ ہاں. اچھا لاؤ بھائی لاؤ. ہاتھی. آپ نے فرمایا لاؤ. پھر آپ نے کہا تم لوگوں کو وسوسہ پیدا ہوا ہوگا، کیا ہے حضرت کچھ نہ دیے ان کو بطور صدقہ، وہاں سے اتنا لوٹ کر یہ کیا ہوا ہے؟
یہاں آیا ہوا ہے، کیسا کھانا جائز ہے کیا؟ آپ نے فرمایا وہ تو جو صدقہ ہے وقد بلغت محلہا، وہ تو اپنی جگہ پر پہنچ چکا ہے. صدقہ وہاں جہاں پہنچنا ہے وہاں، ہدیہ جہاں پہنچنا ہے وہاں، تو صدقہ اپنی جگہ پر ہے اور ہدیہ اپنی جگہ پر پہنچا ہوا ہے. تو اس لیے آپ لوگ ٹینشن مت لیجئے، صدقے کی جگہ صدقہ ہے، ہدیے کی جگہ ہدیہ ہے. جی. باب زكاة الورق. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 ذود صدقة من الإبل وليس فيما دون 5 أواق صدقة وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني عمرو سمع أباه عن أبي سعيد رضي الله عنه وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. چاندی کی زکوٰۃ کیا ہے؟ فرمایا اگر ذود 5 ذود سے کم ہو تو اس پر صدقہ نہیں ہے. 5 ذود کسے کہتے ہیں؟ یعنی کم. ذود اصل میں استعمال ہوتا ہے 3 سے لے کر 10 تک، لیکن یہاں لفظ ذود یہ نصاب مقدار نصاب زکوٰۃ کو کہا جاتا ہے. اونٹنی کا نصاب الگ ہے، بکریوں کا نصاب الگ ہے. تو اونٹنی کی نصاب سے اگر کم ہو تو اس پر صدقہ نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ نہیں ہے. اور اگر 5 اوقیے سے کم ہو، یعنی 200 درہم نہ ہو، تو اس پر بھی صدقہ نہیں. 200 درہم ہو گئے یا اس سے زیادہ ہو گئے تو صدقہ دینا، زکوٰۃ نکالنا. بھئی 40 میں 1 بولے تو 200 میں کتنا ہوا؟ 5 درہم نکالنا. اسی طریقے سے بکریوں میں 40 میں 1 بولے تو بھئی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایک ایک بکری نکالتے رہیں گے 40 کے حساب سے. تو اسی طریقے سے یہاں بھی بتایا گیا کہ 200 میں 5، اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح 5 اوسق ہیں، لیس فیما دون 5 اوسق صدقۃ. اوسق وسق کی جمع ہے. اوسق یہ کیا ہے؟ 60 سا ایک وسق ہے. 60 سا ایک وسق ہے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو 5 وسق کتنے ہوئے؟ 300. کتنے ہوئے بھائی؟ 300 سا اگر ہو، اس میں سے 40 سا میں 1 سا نکالنا پڑے گا. بات سمجھے نہیں؟ گویا 7.5 سا زکوٰۃ نکالنا پڑے گا غلے میں سے. اور اگلی روایت میں بھی وہی بات مروی ہے. جی. باب العرض في الزكاة. وقال طاووس قال معاذ لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا ولو من حلي كنا فلم يستثني صدقة العرض من غيرها فجعلت المرأة تلقي قرصها وسقابها ولم يخص الذهب والفضة من العروض. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا قال حدثه أن أبا بكر كتب له الذي أمره الله ورسوله ومن بلغ صدقة بنت مخاض وليست عنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاقين. فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. وبه قال حدثنا شؤمل. باب العرض فی الزکوٰۃ. عرض یہ غیر منقول اشیاء کو کہتے ہیں. جو منقول ہے دینار و دراہم. منقول اشیاء اعراض یعنی اشیاء
آراز میں دونوں چیزیں ہیں، منقول بھی غیر منقول بھی، دونوں آ جاتے ہیں. یعنی اس کی قیمت آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے. عربی زمین کی قیمت دن بدن بڑھتی ہے، اشیاء کی قیمت دن بدن گھٹتی ہے. غلوں میں چاول کی قیمت بڑھتی ہے پرانے ہوتے ہوتے، دیگر غلے گھٹتی ہے. جیسے سونے میں دن بڑھتے بڑھتے قیمت بڑھتی ہے، اور دیگر آپ اگر مادے اٹھا جیسے لوہا، اس میں قیمت گھٹتی ہے. تو نامی اسی کو کہتے ہیں آگے پیچھے ہوتے رہنا. تو یہاں عرض جو کہا گیا ہے یہ آ کر دینار و درہم کے خلاف کہا گیا. گویا قیمت، مال جس کو ہم لوگ رقم کہتے ہیں، کیش، وہ کیش کے علاوہ جو چیزیں ہیں اسے عرض کہا گیا. چنانچہ دیکھیے وہی روایت جو گزری ہے اسی کو یہاں نقل کیا. یہاں ایک بات ہے کہ حضرت معاذ جب یمن کو تشریف لے جا رہے تھے تو کہا بھئی تم لوگ جتنے تمہارے سامان ہیں سب میرے سامنے پیش کرو، جتنے ساز و سامان ہیں وہ سب ہمارے سامنے پیش کرو، یہ فرمایا. تو تمام لوگ پیش کیے. تو اس میں کہا کہ ثیاب قمیص، جو لمبے توپ ہوتے ہیں وہ بھی، یہ کہا. او لبیس فی الصدقہ، کا جو کچھ بھی پہنے جاتے ہیں اس میں بھی صدقہ ہے. گویا پہلے زمانے میں ان تمام چیزوں پر ابتدائی دور میں صدقہ، بعد میں اشیاء مستعملہ جو زندگی کے لیے بے حد ضرورت ہے ان تمام چیزوں سے صدقے کا حکم ہٹا دیا گیا. اس میں سے ایک اتنا کھانا جو کمر سیدھی کرے، دوسرا اتنا کپڑا جو سطر چھپائے، تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ سواری اگر ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے بہت اچھی بات. اور چوتھی چیز گھر. ما یکفنی من الدنیا یا رسول اللہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن كَانَ لَكَ طَعَامًا يُقِيمُ ظَهْرَكَ وَصَوْبًا یا لباسًا يَسْتُرُ عَوْرَتَكَ وَبَيْتًا يُظِلُّكَ وَإِن كَانَ عِندَكَ دَابَّةً فَبَخِن أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو چار چیزوں کو آپ نے بیان فرمایا. تو یہ چار چیزیں اصلیہ میں شامل ہیں. کس میں؟ اصل ضروریات اصلیہ، جس کے بغیر کسی کو کوئی چارہ کار نہیں. اب یہ تمام چیزوں کو آپ نے جب زکوٰۃ کی فہرست سے نکال دیا تو چاہے کتنا بڑا بنگلہ کیوں نہ ہو زکوٰۃ نہیں، غلہ بھرا ہوا کیوں نہ ہو زکوٰۃ نہیں. اور آپ کے پاس کتنی قیمتی کپڑا کیوں نہ ہو زکوٰۃ نہیں. کتابیں اسی میں شامل ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں. فرنیچرز، پلنگ وغیرہ زکوٰۃ نہیں. یہ تمام چیزوں میں کیا نہیں ہے؟ غیر مقلدین نے کیا کیا؟ مستعمل چیزوں میں زیورات کو بھی شامل کر لیا. کہتے وہ بھی لباس ہے، عورتوں کا لباس، اس لیے کہ عورتیں اپنے لباس میں زیورات کو شامل رکھتی ہیں. زیورات کے بغیر وہ لباس ہی نہیں سمجھا جاتا. تو ان کی ہم کہتے ہیں نہیں،
زیورات یہ حقیقت میں مال ہے، اسی لیے عرف میں ہمارے یہاں کتنا مال ڈالے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ زیور کی جگہ پر لوگ کیا بھی پوچھتے ہیں، ہاں کتنا مال ڈالے، کیا کپڑا مال نہیں ہے، کپڑا فری ملتا ہے۔ اگر کوئی کہے کتنا مال ڈالے، آپ لا کر کپڑے پیش کیجئے، تو لوگ اسے مال نہیں سمجھتے۔ مال اسے سمجھتے ہیں جو زیورات سے عربی سونا چاندی کو مال کہیں گے، کس کو مال نہیں کہیں گے؟ کپڑے کو، کتابوں کو، فرنیچر کو کیا نہیں کہیں گے؟ مال نہیں کہیں گے۔ تو زیور کو ہی مال کہتے ہیں۔ عام طور پر ان الناس قد مالوا الی من عنده مال وان الناس قد ذهبوا الی من لیس عنده ذهب۔ بچے کو کیا ڈالتی، اگر اس کا آپ ذہب کا آپ حساب نہیں دیے تو ان الناس قد ذهبوا الی من لیس عنده ذهب۔ تو لوگ ایسا کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو اس کو یہاں بتایا گیا کہ مال سے مراد یہ ابتدا میں تھا، لاؤ کپڑے، لاؤ کپڑے میں 40 کپڑے میں کپڑا نکال لو، یہ حالانکہ حقیقت میں کپڑے پر سب زکوٰۃ نہیں۔ پھر اس کے بعد غلوں پر وَالذُّرَ اَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، آپ نے فرمایا دیکھو بھئی کپڑے بھی لاؤ، کپڑے پر جانچا جائے گا کیا ہے معاملہ۔ کرمانی فرماتے ہیں یہ جو اصل کپڑا جو کہا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس سے مراد کالا کپڑا ہے جو 4 کوری ہوا کرتا ہے اور اس میں چاروں طرف نشانیاں ہوتی ہیں، پھنے ہوتے ہیں، یہ فرمایا۔ آگے یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ذرہ ہے، ذرہ کے معنی کیا؟ یہ آ کر ایک معروف غلہ ہے، مشہور غلہ ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے ذرہ کے جو معنی ہیں وہ حقیقت میں احناف کے نزدیک ایسا غلہ جو زیادہ سے زیادہ استعمال ہو، وہ غلہ مراد ہے۔ اب یہاں فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ غلہ ہو یا کپڑا ہو یا دیگر تمام استعمال کی چیزیں، یہ سب کے سب اگر بطور آپ نے تجارت، برائے تجارت آپ نے لیے ہیں تو تجارت کے مال کے اعتبار سے اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر آپ برائے استعمال رکھے ہیں تو وہ ضروریات اصلیہ میں شامل ہو کر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ پھر آگے آپ نے کیا فرمایا کہ خیر لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، ربی یہ غلہ دینا یہ تمہارے نزدیک آسان بھی ہے، بہتر بھی ہے، اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے یہ افضل بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا اب تم پیچھے پڑے ہوئے ہو خالد کے، ارے بھائی اللہ کے بندے، یہ خالد تو اپنا پورا مال لے جا کر اوزار جنگ میں لگا دیا، تو اگر خالد زکوٰۃ دیو، خالد زکوٰۃ دیو، خالد زکوٰۃ دیو، خالد کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ٹپ ٹاپ، تو گمان کیا تھا پوچھنے والے کا، اتنے جنگیں فتح کیے ہیں، مال کے بغیر رہیں گے کیا خالد؟ لیکن حضرت خالد بن ولید کی عادت کیا تھی، جو بھی مال غنیمت میں آئے ان سب سے کیا خریدتے تھے؟
اب حضرت خالد فرماتے ہیں ان کے زرا جو اللہ کے راستے میں اس نے ان کو روک رکھا ہے. یعنی کیا مطلب؟ وہ سب کے سب کوئی مال نہیں، سب کے سب زرا، نیزے، تلوار یہی رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا تصدقنا، اے خواتین تم صدقہ دیا کرو اگرچہ کہ تم اپنی زیورات سے کیوں نہ ہو. آپ نے اس میں صدقے ارض کو مستثنیٰ نہیں فرمایا. کس میں شامل نہیں فرمایا؟ عربی اشیاء میں اس کو شامل نہیں کیا. تو اب دیکھیے یہاں سب آپ نے فرمایا کہ جب صدقہ دو تو تمام خواتین اپنے اپنے بالیاں جو کچھ بھی اپنے پاس تھیں وہ سب نکال کر ڈالنے لگی. قرص اصل میں کہتے ہیں کان میں ڈالنے والی بالیوں کو. سخابہا سراح یعنی اپنے جو گلے میں ڈالنے والے زیور اور جو بھی چین ہے وہ اٹھا کر ڈال دیا. جی اگلی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ جس کسی کے پاس اتنا مال پہنچے وہ بنت مخاض رکھتا ہو اور اس کے پاس بنت لبون نہ ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، تو ٹھیک ہے جو بھی ہے اس کے پاس سے قبول کر لیا جائے گا اور اسے 20 درہم ایکسٹرا دینا ہوگا. کون دے گا؟ یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والا جو ایکسٹرا زکوٰۃ اس کی بنت لبون میں آ گئی ہے وہ زکوٰۃ واپس کرے گا 20 درہم کے ذریعے سے. بیت المال سے 20 درہم لے کر کیا کر دے گا؟ وہ واپس کر دے گا تاکہ حساب کتاب برابر ہو جائے. اگر کوئی 2 بکریاں دیا اور اس کے پاس بنت مخاض نہیں ہے اسی طرح، تو ایسے موقع پر اس کے پاس اگر بنت لبون ہے فَإِنَّهَا تُقْبَلْ مِنْهُ لَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ، کہ وہ اسی حالت میں قبول کر لے گا. اور اس کے پاس کوئی بھی چیز لیس معہ شیء سے مراد کیا ہے؟ یعنی اسی حالت میں قبول کر لیں گے اگرچہ کہ اس کے پاس کوئی بھی چیز اسے واپس لوٹانے کی بھی نہیں، لینے کی بھی نہیں، یعنی گویا معاملہ برابر سرابر ہو گیا. یہ بتاتی. اگلی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے پہلے نماز ادا فرمائے. آپ نے دیکھا کہ عورتوں نے خطبہ نہیں سنا، آپ کو اندازہ ہوا تو آپ عورتوں کے پاس آئے اور حضرت بلال کے ساتھ، اور آپ چادر پھیلائے ہوئے تھے. آپ نے نصیحت فرمائی اور ان کو صدقے کا حکم دیا. تو عورتیں اپنے جو کچھ بھی کان اور عربی جو کچھ بھی کان میں بالیاں تھیں اور گلے میں ہار تھے وہ سب نکال کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشکیل پر ڈال دیا اور اشارہ فرمایا اذن اور حلق. اذن اور حلق کا کیا فرمایا؟ جی باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. آپ نے فرمایا کہ جو جمع ہے اسے الگ مت کرو، جو الگ ہے اسے جمع مت کرو. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر
ماں بیٹی ہے تو اسے جدا مت کرو، ماں بیٹی ہے تو اسے جدا مت کرو، ظاہری اعتبار سے مال۔ اور ایک چاندی اور سونا ہے، اسے جمع مت کرو، نصاب کے برابر نہیں ہے چاندی، نصاب کے برابر سونا نہیں ہے، اسے کیا مت کرو؟ جمع مت کرو۔ اسی طریقے سے جو جمع ہے اسے الگ مت کرو، ایک طرف چاندی ہے نصاب کے مطابق، سونا ہے نصاب سے کم، تو اسے الگ الگ ہے تو الگ الگ ہی رکھنے دو۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے چاندی بالکل کم، سونا کچھ زیادہ، تو ایسے موقع پر جمع کر لیا کرتے ہیں، تو اسے آ کر الگ مت کرو، الگ کر کے مثال کے طور پر 80 پر 7 گرام سونے پر زکوٰۃ واجب، 80 پر 5 گرام ہے، آپ نے وہ 2 گرام کس کو چاندی کو ڈال کر کیا کر دیا؟ مکمل کیا۔ کوئی آ کر کہہ رہے ہیں نہیں الگ الگ کرو، الگ الگ نصاب، ضرورت نہیں ہے بھئی، فقیروں کو جب فائدہ پہنچ رہا ہے تو آپ گھٹ فقیر کیوں بنتے ہیں؟ آپ گھٹ فقیر بننے کی کیا ضرورت؟ تو دل کھول کر کیا کرو۔ تو اس کو آپ نے کہا کیا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں جب خط لکھا تو اب یہاں دیکھیے، لا یجمع بین المتفرق ولا یفرق بین المجتمع خشیۃ الصدقہ، صدقے کے ڈر سے جو متفرق ہیں اسے جمع کر کے نصاب نہیں بنا کہنا، یہ جو جمع ہے اسے متفرق کر کے نصاب نہیں ہوا کہنا، یہ غلط بات ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ غلط بات ہے۔ کیوں؟ صدقہ واجب ہو جانے کے ڈر سے۔ ایسا نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، صدقہ آ کر بہت فائدے کی چیز ہے اور بہت بہترین فیصلے صدقے سے ہوتے ہیں۔ جی باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وقال طاؤس وعطاء إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما. وقال سفيان لا تجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر كتب له الذي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. خلیطین، خلیطین کسے کہتے ہیں؟ 20 بکریاں تھیں تو اس پہ تو زکوٰۃ تو واجب ہے نہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، 20 بکریوں کو اور اونٹوں کو ملا دیا، ملا کر زکوٰۃ کے سلسلے میں فیصلہ سنا رہے ہیں۔ 2 نصاب کو جیسا وہاں مال جمع کیے ویسے یہاں مویشیوں میں جمع کیے، تو اس طرح جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو فَإِنَّهَا يَتَرَاجَعَانِ، اس لیے کہ وہ دونوں رجوع ہوں گے اپنے اپنے طرف برابر سرابر، برابر۔ ایک تو یہ ہوا۔ حضرت طاؤس اور عطاء ابن ابی رباح کہتے ہیں کہ جب خلیطان کے سلسلے میں پتہ چلے کہ ان کا مال کا حال کیا ہے تو فرمایا ان دونوں کے مال کو ہرگز جمع نہیں کیا جائے گا۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں نہیں، واجب نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ بکریاں کی تعداد 40 نہ ہو جائے، جب تک 40 نہیں ہوگی تب تک بھی واجب، یعنی یہ چلر کوئی انسان الگ الگ تجارت کر رہا ہے، سونے کی، چاندی کی اور لوہے کی، الگ الگ کیا کرتے ہیں؟ تجارت۔ اب جب کوئی شخص بلاتا ہے
بھئی آؤ بھئی آ کر زکوٰۃ کے سلسلے میں حساب کتاب دو. انہیں ذرا سونا لے کر آ رہا, 50 گرام سونا, ایک 200 گرام چاندی ایسا لے کر آ رہا ہے, تو ان سب کی ملائے تو رقم زیادہ ہیں, لیکن اس پر زکوٰۃ ہے کیا؟ نہیں ہے. ہر ایک کا نصاب الگ الگ لیں گے. ہر ایک کا نصاب, سونے کا نصاب سونے کے نصاب کے مطابق, چاندی کا چاندی, رقم کا رقم. تو نصابیں کیا نہیں ہوں گی, خلط ملط نہیں کریں گی یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں. اس کو آپ نے فرمایا ما کان من خلیطتین فعدہا, فرمایا جو بھی خلیط ہوتے ہیں مکس, وہ دونوں کے دونوں یتراجعان بینہما بسویہ, برابر سرابر اپنی اپنی جگہ پر جا کر لوٹ جائے. برابر سرابر اپنی جگہ پر جا کر یتراجعان بینہما بسویہ. باب زکاة الإبل. ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأنها شديد فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فعمل من وراء البحار فإن الله لم يدرك من عملك شيئا. یہ جو روایت ہے یہ اونٹوں کے سلسلے میں, اونٹ کے سلسلے میں آپ نے فرمایا, جب اعرابی نے سوال کیا, دیہاتی نے, ہجرت کے سلسلے میں آپ نے فرمایا ارے بھائی ان شأنہا شدید, ارے وہ تو اس کا معاملہ ہی بہت ہی زیادہ سخت معاملہ ہے. اچھا بھائی سنو, تمہارے پاس اونٹ ہے؟ کہا جی. اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرو. کہا جی بالکل ادا کروں گا. فرمایا فعمل من وراء البحار, فعمل من وراء یعنی سمندر کے بالکل قریب. من وراء بحار کے معنی کیا؟ ارے بھائی جو کچھ بھی تمہیں بکریاں حاصل ہوئیں یا اونٹ حاصل ہوئے, یہ تو من جانب اللہ ہوئے. تو تمہیں کرنا کیا چاہیے کہ یہ جو کنارے ہیں, کنارے, وہاں پر سے تمہیں کرنا چاہیے کام وغیرہ جو کچھ بھی کرو گے تو وہ بہار سے. بہار سے مراد یہاں بحر سے ہے بھائی, بہار مت بول دینا. بعض لوگوں نے کیا فرمایا کہ اس کا جو مقصود ہے, یہ اصل بعد بتانا چاہتے ہیں, مدینے سے دور, مدینے سے دور بتانا چاہتے, اس لیے کہ سمندر مدینے سے بہت دور ہے, قریب نہیں ہے, یہ بتانے کے لیے. پھر فرمایا فإن اللہ لن یترک من عملک شیئا, آپ نے فرمایا بہترین وہ تو اونٹنی ہیں, لیکن اللہ رب العزت جس وقت میں فإن اللہ لن یترک, تجھے ترک نہیں کرے گا. اللہ رب العزت تجھے ہرگز ہرگز. بعض نسخوں میں کیا ہے, بعض نسخوں میں من الترکی سے, ترکی سے ہے, ترکی سے. لن یترک یا لن یترک
یعنی تو ترک نہیں کیا، من عملک شیئا، تیرے اعمال میں سے ایک ذرا برابر بھی اللہ تعالیٰ ترک نہیں کرے گا. جہاں سے بھی تم کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا ضرور بھی ضرور اجر دے گا. اب دیکھیے دیہاتی نے آ کر ہجرت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا ارے ہجرت تو بہت سخت، تیرے پاس اونٹنی ہے، ارے بھائی اس کی زکوٰۃ ادا کر. اس نے کہا ہاں. پھر حضور نے کیا فرمایا، فَعَمَلْ مِنْ وَرَاءِ بِحَارٍ، فعمل یعنی عمل، جہاں جتنی دور بھی تو چلا جائے وہاں کے سمندر کے ورا بھی جا کر تو عمل کیا کر، اس لیے کہ اللہ رب العزت فَإِنَّ اللَّهَ لَن يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا، یعنی اللہ تعالیٰ تیرے اعمال میں سے کسی بھی عمل کو کیا نہیں کرے گا، ترک نہیں کرے گا. جی باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه قال حدثه أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجزعة وليست عنده جزعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين. یہ روایت بھی گزر چکی ہے، مشکاۃ شریف میں بھی تفصیل سے نصاب کے سلسلے میں بات آ چکی ہے، پھر یہی بات آگے بھی آ رہی ہے. تو اس میں آپ نے فرمایا کون سی مقدار پر کتنی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. چنانچہ امام بخاری نے باب باندھا من بلغت عنده صدقہ، جس کے پاس صدقے کے مقدار کے برابر پہنچ جائے تو اسے بنت مخاض دینا چاہیے، اس کے پاس بنت مخاض ہے. ولیست عنده، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے تو وہ کیا کرے، اس کا حل بھی پچھلی روایتوں میں گزر چکی ہے. یہاں پر ایک نصاب کے سلسلے میں جو تفصیلات ہیں وہ تفصیلات آپ حضرات نوٹ کر لیں کہ کیا تفصیلات اونٹوں کے سلسلے میں اور گائیں کے سلسلے میں. عربی جو بڑے جانور اونٹ ہے، اونٹ گائیں سب ایک ہی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے ائمہ کے درمیان. زکوٰۃ الابل کے بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 120 سے اوپر استناف ہے. اتفاق پہلے سن لیجئے، اتفاق اونٹوں کی زکوٰۃ سے متعلق 120 تک سب کی تفصیلات سب کے تمام ائمہ متفق ہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں. 120 کے بعد اختلاف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک 120 کے بعد استناف نہیں ہوتا، بلکہ ہر 40 پر ایک بنت لبون، ہر 50 پر ایک حقہ واجب ہوتا ہے. امام مالک اور احمد بن حنبل کے نزدیک 120 پر استناف نہیں ہوگا، ان کے نزدیک بھی وہی بات ہے، بلکہ امام شافعی کے مسلک کے مطابق ہر 40 پر بنت لبون، ہر 50 پر
ایک حقہ واجب ہے. بس فرق اتنا ہے امام شافعی اس حساب کو 120 سے جاری کرتے ہیں اور یہ حضرات 130 سے جاری کرتے ہیں. انہوں کہاں سے جاری کرتے ہیں؟ 120 پر امام شافعی، لیکن احمد بن حنبل اور امام مالک 130 پر. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 120 سے استناف، یعنی پھر شروع سے حساب چلو. یہ ہے اصل فرق، یعنی وہی حساب چلے گا جو شروع سے چلتا آ رہا ہے، یعنی ہر 5 اونٹ پر ایک بکری اور ہر 25 پر ایک بنت مخاض، اسی طرح کا معاملہ. دلیل ہماری کیا ہے؟ عمرو ابن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیفہ لکھا کر دیا تھا. اس میں اونٹوں کی زکوٰۃ سے متعلق یہ ارشاد مرقوم ہے. آپ نے یہی مسئلہ بیان فرمایا. جی پڑھی. باب زكاة الغنم. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. جب بحرین جا رہے تھے، یہاں سے روایت شروع ہے، تو حضرت نے خط لکھا اور اس خط بسم اللہ الرحمن الرحیم سے خط شروع ہو رہا ہے. تو وہ خط ہے وہ جو بسم اللہ سے کیا ہو رہا ہے، شروع ہو رہا ہے، اور اس خط میں حضرت نے پوری تفصیلات تحریر فرمائی. وہ خط انشاءاللہ کل پڑھیں.